السلام علیکم، ڈاکٹر طارق حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں پچھلے ہی پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ETT کے بارے میں بات کی تھی اور آج ہم ڈائگنوسٹک پہ رہیں گے تاکہ یہ ڈائگنوسٹک کا سفر ہمارا ختم ہو آج کے سیشن میں، اور ہم اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ اور تھیراپی کی بات کریں گے جو ہمارا نیکسٹ اسٹیج ہوگا۔ تو پیچھے ہم نے ایک جو بات کی تھی وہ تھی ETT کے متعلق، اور ETT کے بارے میں میں نے بتایا تھا یہ بڑا اہم ٹیسٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ نان انویسو ہے، اس کے نہ خطرے کم ہے، یہ ہمیں بہت ساری معلومات دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رپورٹ صحیح نہیں بنتی، جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ رپورٹ میں صرف نیگیٹو پازیٹیو لکھ دیا جاتا ہے، باقی اللہ خیر صلی اللہ، جو غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رپورٹ کے حصول مقاصد کو جانتے ہوئے رپورٹ کو صحیح کریں۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں NYC یہ کلاسیفیکیشن ضرور کرنی چاہیے پیشنٹ کی، اس سے ہمارے ڈاکٹرز کو یہ پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے اور مریض کو بتانے میں آسانی ہوتی ہے کہ تمہارا سیلنگ لیول کیا ہے، تم یہاں تک بغیر خطرے کے جا سکتے ہو، یہ کام کر سکتے ہو۔ کوئی ذکر نہیں ہوتا، کچھ میں ہوتا ہے لیکن زیادہ تر رپورٹس میں ذکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں اس سمپل ETT ٹیسٹ سے کہ کون کون سے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر خون کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور ہم رفلی ایسٹیمیٹ دے سکتے ہیں کہ اتنا پرسنٹیج ہوگی، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ یہ ایریا آپ کا جو ہارٹ کا ہے یہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہاں جو سپلائی ہوتی ہے وہ اس ویسل سے ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی معلومات ہمیں ETT میں رکھنی چاہیے رپورٹ کے اندر۔ میری یہ گزارش ہے تمام ڈاکٹر حضرات سے خاص طور سے کہ وہ اپنی ETT کی تیاری اور رپورٹ کے اندر یہ چیزیں اپنے پیشنٹس کے لیے بھی بتائیں، اور ساتھ میں جو کارڈیولوجسٹ ہیں وہ ETT کی رپورٹ نیگیٹو پازیٹیو کہہ کر بند نہ کر دیں، بتائیں کہ جی اس کے اندر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ فائدہ مند ہوں گی۔ ظاہر ہے کچھ ڈاکٹرز کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے اپنی پریکٹس کرنا کہ بیشتر سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے مریض کو اس سلسلے میں بتاتے نہیں، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ کیا میں صرف اتنی دور دوڑ کر، اتنا چل کر، یہ ایکسرسائز کر کے صرف نیگیٹو پازیٹیو کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو یہ تو ایک پہلو ہوا۔ آئیے اور دوسرے ٹیسٹ کون سے جو نان انویسو ہیں، جس کے اوپر جان کو خطرہ کم ہے اور وہ آرام سے اٹھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو تھیلیم اسکین ہے۔ تھیلیم اسکین جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کچھ اس قسم کا ہے کہ جو کہ آپ کے ہارٹ کی ویسلز کے بارے میں انڈائریکٹ انفارمیشن دیتا ہے، ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں دیتا۔ انڈائریکٹ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کے جو ہارٹ کے جو دیواریں ہیں، وال ہیں، جس کو یہ سپلائی دے رہی ہوتی ہے کورونری آرٹریز، اگر ان دیواروں پہ کوئی ایفیکٹ آتا ہے اس سپلائی اور ڈیمانڈ کا تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اور وہ بتایا تھا کہ یہ والی وال جو ہے یہاں پر یہ دھبا آیا ہے، یہ نشان آیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی ویسل جو ہے وہ خون جو ہے اس کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ ایک اچھا ٹیسٹ ہے، بہت پرانا ٹیسٹ ہے، کیا جا رہا ہے، آج بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کی مقبولیت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا ایک دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ اس سے کئی زیادہ بہتر بھی ہے، بشرط یہ کہ مشینیں اور اکوپمنٹ صحیح ہوں۔ تو وہ جو ٹیسٹ ہے وہ CT انجیو کہلاتا ہے، اور یہ CT انجیو کیا ہے جی؟ یہ کچھ تو ڈائریکٹ ویژنس اس میں مل جاتے ہیں کورونری آرٹریز کے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ کاربن کاؤنٹنگ سسٹم ہم نے رکھا ہے کہ جس کے اندر ہم اس کاؤنٹنگ سے ایک لیول مقرر کرتے ہیں کہ یہاں پر اس ہارٹ میں، اس ایریا میں اتنا کاربن ہے ان ایسے ویسلز کے اندر، اور اس کی وجہ سے اتنا آبسٹرکشن ہوگا۔ ایک اچھا ٹیسٹ ہے۔ اس کے اندر اور بہتر ریزولوشن والی مشینیں جو ہیں وہ بدقسمتی سے پاکستان میں اس لیول کی نہیں ہیں، ورنہ تو یہ 250 اور 300 فریم ریٹ پہ پہنچ گئی ہیں، ہمارے ہاں 100 سے اوپر کوئی نہیں آ رہا۔ تو
تو انشاءاللہ یہ مشینیں جب اوپر کی طرف اور آئیں گی اور ریزولوشن ہوگا تو اور اس کے برائٹر آسپیکٹس ہوں گے نان انویسو میتھڈس کو اپلائی کرتے ہوئے. اب تیسری جو باقی چیزیں ہیں جس سے ہم معلومات لے سکتے ہیں ہارٹ کے بارے میں، وہ جو ہیں وہ اینجیوگرافی رہ جاتی ہے ڈائگنوسٹک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اینجیوگرافی ایک بہت ہی ریکگنائز اعلیٰ درجے کے انویسٹیگیشن ہے کہ جس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ بلاک دیکھ رہے ہوتے ہیں کس جگہ پر بلاک ہے، پوری ویسل بلاک ہے، اس کے کچھ ایریاز بلاک ہیں، کتنے بلاک ہیں. اس کا ایک ڈائگنوسٹک پوائنٹ آف ویو سے بہت فائدہ ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم کو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہیں آگے کے معاملات کو لے کر چل سکیں اور بتا سکیں اپنے مریض کو کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. آج یہیں تک کافی ہے. شکریہ.